بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات علماء کرام، مہاراشٹر کے دور و دراز اور قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے مدارس، مکاتب اور مساجد سے منسلک ائمہ کرام اور اساتذہ اور علماء، ہم سب پر یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ ایسا دور ہے جس کے سلسلے میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تاریک رات کی طرف فتنے اسے ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گے. کسی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فتنے موسلا دھار بارش کی طرح برسیں گے. کسی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان پر ثابت قدمی کے ساتھ رہنے والے کی مثال ایسی ہوگی جیسے کوئی آدمی کالقابض علی الجمرہ، انگارے کو اپنے ہاتھ میں لے کر ٹھہر نہیں سکتا. بعض محدثین نے کہا کہ انگارے پر کھڑا نہیں رہ سکتا مستقلاً. ایسے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اور اس مفہوم کی بہت ساری روایتیں یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے زمانے کی نشاندہی کر رہے ہیں جس زمانے میں سب سے بڑا چیلنج مسلمانوں کے لیے اپنے عقائد کے تحفظ کا ہوگا، کہ مسلمان اپنے عقائد حقہ اور اہل سنت والجماعت کے عقائد پر آسانی کے ساتھ جم نہیں سکیں گے. ظاہر سی بات ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا تذکرہ کیا اور تفصیل کے ساتھ فتنوں کو بیان کیا کہ ہمارے محدثین نے اپنی کتابوں میں کہیں پر ابواب الملاحم، کہیں پر ابواب الفتن، کہیں پر اشراط الساعہ اور ایسے مختلف عنوانات سے احادیث کی بڑی مقدار جمع کی. بعض محدثین نے مستقلاً اس پر کتابیں لکھی جس میں صرف فتنوں کا تذکرہ، جبکہ دونوں سے باخبر رہنا ضروری ہے. دونوں میں سے کسی ایک سے بھی اگر بے خبر رہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے، اگر داخلی فتنوں سے بے خبر رہتا ہے تو وہ اہل سنت والجماعت کے مسلک پر باقی نہیں رہ سکتا. اگر خارجی فتنوں سے بے خبر رہتا ہے تو اس صورت میں عقائد حقہ اس کے اوپر وہ استقامت کے ساتھ نہیں، ثابت قدمی کے ساتھ نہیں رہ سکتا. قرآن کریم میں اسی لیے سورہ آل عمران کا دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. اے ہمارے پروردگار، ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو کجی کی طرف نہ لے جا. وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنی جانب سے ہمیں رحمت خاصہ عطا فرما. اس آیت کریمہ نے اس بات کی نشاندہی کی کہ مومن اور مسلمان وہ اپنے مومن اور مسلمان ہونے پر مطمئن نہیں رہ سکتا.
الایمان بین الخوف والرجا، اسے ڈر بھی لگا رہے اور اسے امید بھی اللہ کے ساتھ ہو، ان دونوں کے درمیان کی کیفیت کو ایمان کہا جاتا ہے۔ حضرات صحابہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں کئی بار جنت کی بشارتیں دی، اور اس کے بعد بھی وہ اپنے بارے میں کہتے تھے کہ مجھے اپنے اوپر نفاق کا ڈر لگتا ہے، تو ہم اور آپ کیسے اپنے ایمان کے اوپر مطمئن ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہم تو سچے اور پکے مومن ہی ہیں، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ڈگمگا نہیں سکتی ہے۔ لہذا اس بنا پر اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ ہندوستان کے تناظر میں ہی نہیں بلکہ عالمی تناظر میں عقائد اسلامیہ کے تحفظ کے سلسلے میں تفکر اور تدبر کیا جائے، اور افراط اور تفریط سے بچ کر عقائد حقہ اور عقائد اہل سنت والجماعت ان دونوں کو امت میں صحیح طریقے سے کس طریقے سے عام کیا جائے اس کی فکر کی جائے، اس لیے کہ فتنہ ارتداد ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے بلکہ ہماری صفوں میں داخل ہو چکا ہے۔ ابھی ایک صاحب ملے مجھے، گجرات سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے کہا کہ مولانا یہ عقائد کے بارے میں جو چیزیں ہیں اگر گجراتی زبان میں بھی منتقل ہو جائے تو اچھا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جہاں علماء بکثرت پائے جاتے ہیں، دین کی اتنی محنتیں ہو رہی ہیں، کہا وہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں ایک بچہ 28 پارے کا حافظ تھا اور وہ بچے نے کچھ دنوں پہلے عیسائیت کو قبول کر لیا۔ کہا ایک بچی قرآن پڑھی ہوئی، دین سیکھی ہوئی، وہ غیروں کے کالج میں پڑھنے کے لیے گئی اور آدیواسی قسم کے کسی بچے کے ساتھ عشق بازی میں مبتلا ہوئی اور اسلام سے خارج ہو گئی۔ تو ہم ایسا سمجھ رہے ہیں کہ یہ معمولی چیز ہے، نہیں، یہ فتنہ ارتداد بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہم لوگوں نے فضائل کو بیان کرنے پر محنت کی، احکام کو بیان کرنے پر محنت کی، مگر عقائد پر جیسی محنت کرنی چاہیے ویسی محنت ہی نہیں کی۔ جب عقائد پر محنت نہیں ہوئی تو ظاہر سی بات ہے کہ دوسرے لوگ جب مضبوطی کے ساتھ محنت کریں گے تو ہمارا نوجوان اس کا شکاری ہونے والا ہے۔ کل رات میں سفر کے دوران ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے، انہوں نے کہا کہ مولانا آپ نے بیان میں کہا کہ بگ بانگ تھیوری جو ہے، جس کو عظیم دھماکہ کہا جاتا ہے کہ دنیا دھماکے سے وجود میں آئی، کہا آپ نے اس کو کنڈم قرار دیا۔ 1 گھنٹے تک میری ان کے ساتھ بحث ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم بگ بانگ تھیوری کو جو میرے ساتھ بحث کر رہے ہیں ان کا مقصد کوئی غلط نہیں تھا، وہ ایسا کہہ رہے تھے، وہ خود عالم ہے، کہا کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جو لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو کہا کہ اس کو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے گیس کو اور ساری چیزوں کو پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے بنائے ہوئے اصول کے بعد یہ خود بخود ہو گیا، دھماکہ ہوا اور نیچے زمین آ گئی، اوپر آسمان بن گیا۔ میں نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے، اور پھر وہ کہنے لگے کہ قرآن کی آیت ہے کانتا رتقا ففتقناہما، تو میں نے کہا یہاں 2 چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو رتق اور انفجار کے فرق کو سمجھنا ہے کہ فتق اور رتق کا کیا معنی ہے اور انفجار کے کیا معنی ہیں۔ انفجار کے معنی بغیر کسی ارادے کے کسی چیز کا پھوٹنا اور منتشر ہو جانا، اور فتق کے معنی کسی چیز کا کسی ارادے کے تحت الگ کرنا۔ اور سائنس کیا کہتا ہے کہ خود بخود یہ ہوا، اور اللہ فرماتے فتقناہما، ہم نے ان کو الگ کیا۔ امام قرطبی، امام طبری
چونکہ وہ جانتے تھے تو میں نے ان کو سب کھول کر بتایا. امام ابن کثیر سب نے کہا ای فصلناہما, ہم نے ان کو الگ کیا. کافی دیر تک بحث چلی. ہمارے مفسرین نے ایک بات اور بیان کی, ہمارے مفسرین نے ایک بات یہ لکھی کہ رتق اور فتق کے کیا معنی. تو کہا ابن عباس فرماتے ہیں کہ کانتا رتقن ای معدومن ففتقناہما ای خلقناہما, کہا وہ تھے ہی نہیں اور ہم نے ان کو بنایا. بہرحال اخیر میں ان سے کہا کہ میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے. میں نے کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب ہوا, اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہو گئے اور اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا اور یہ پھٹ گیا اور بن گیا, تو ساری گیس تو ایک جیسی تھی. یہ سائنس کیا کہتے ہیں کہ بہت ساری گیسز جمع ہوئی, اس میں حرارت پیدا ہوئی, وہ پھٹ گیا اور پھر اس کے بعد یہ سب بنا. تو پھر میں نے ان سے سوال کیا, کیا انسان چاند پر زندگی گزار سکتا ہے؟ انسان سورج پر زندگی گزار سکتا ہے؟ انسان زمین کے علاوہ کسی دوسرے سیارے پر زندگی گزار سکتا ہے؟ تو کہا نہیں گزار سکتا ہے. میں نے کہا جب سب ایک ہی گیس سے بنے تو ہر ایک زندگی گزارنے کے قابل ہونا چاہیے تھا, لیکن صرف زمین پر زندگی گزاری جا رہی ہے اور کوئی دوسرا زندگی گزارنے کے قابل نہیں ہے. اس کا مطلب اللہ نے اس کو ایسا بنایا کہ یہاں پر زندگی ہو سکتی ہے, کہیں اور زندگی نہیں. اگر سب گیس سے ایک جیسا بنا تو سب ایک جیسا ہونا چاہیے تھا, مگر سب ایک جیسا نہیں ہے. یہ اس کے انفجار کے غلط ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں. میں نے کہا آپ کے پاس اس کا کیا جواب؟ کہا ہاں اب مجھے سمجھ میں آ گئی بات, اب میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. میرے پاس نہیں بلکہ کسی کے پاس اس کا کوئی جواب ہوگا نہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سائنٹزم اس کو کہتے ہیں, اس کو مرعوبیت کہتے ہیں. اصل میں ہمارا معاشرہ, عوام اور خواص یہ مرعوبیت کا شکار ہے کہ مغرب کی ہر چیز کو ہم اپنے سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ بعد المشرقین ہے, مشرق اور مغرب آسمان اور زمین کا بعد ہے. اس کو کتنا بھی پاٹیں گے یہ پٹنے والا ہے نہیں. لہذا اس بنا پر یہ محسوس کیا گیا کہ ہمیں اپنے علماء کے اوپر محنت کرنی چاہیے. تو کچھ دنوں پہلے حضرت مولانا ابو القاسم صاحب بنارسی دامت برکاتہم, آج سے تقریباً 2 ہفتے پہلے یا 20 دن پہلے حضرت کا فون آیا. اتفاق سے میں کہیں مشغول تھا, میں دیکھ نہیں سکا. عام طور پر میرا فون سائلنٹ رہتا ہے. جب میں نے دیکھا کہ آپ کا مس کال ہے تو میں نے فون کیا حضرت. تو حضرت نے کہا کہ ہمارے تحفظ ختم نبوت کے کچھ افراد ہیں, ایک جماعت ہے جو مہاراشٹر میں کام کرنا چاہتی ہے, تو آپ ان کی کوئی ترتیب بنا سکتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل حضرت, دین کے کسی بھی کام کے لیے لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ہم خدام تیار ہیں. تو حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہمارے تحفظ ختم نبوت کے مفتی ذیشان صاحب اور ان کے دوسرے رفقا یہ لوگ آپ سے رابطہ کریں گے. ان سے بات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے, اس عقیدے کو عوام میں بڑے پروگرام کے ذریعے سے آپ اس عقیدے کو تحفظ نہیں بخش سکتے, اس لیے کہ ہے تو بدیہی مسئلہ, ہے تو بدیہی, مگر امت کو عقیدہ ہی نہیں معلوم ہے, اس کے لیے بدیہی بھی نظری بن چکا ہے. تو اس کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ بڑے بڑے پروگرام کریں گے, آئیں گے 5,000 10,000 لوگ آئیں گے, چلے جائیں گے, اس کا کوئی اثر. میں نے کہا اس کے لیے مکاتب میں پڑھانے والے, مدارس میں پڑھانے والے, مساجد میں تقریر کرنے والے ائمہ اور تقریر کرنے والے علماء اور خطبہ, ان لوگوں کو جمع کر کر ان لوگوں پر محنت کی جائے اور انہیں کہا جائے کہ آپ ختم نبوت کو امت کو کیسے سمجھائیں. تو کہا صحیح بات ہے. پھر پروگرام بنا کے رنجنی ہے, پاتھری ہے, سلوڑ ہے, ان جامعہ کی شاخوں میں ہم نے ان کو مطلع کر دیا
کہ تحفظ ختم نبوت کے چند احباب آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں، لہذا آپ مکاتب کے اور مدارس کے علماء کو جمع کر کر ان کا پروگرام منعقد کیا جائے۔ تو الحمدللہ وہ منعقد ہوا، ہر جگہ پر 200-400 علماء جمع ہوئے، اور شکیل ابن حنیف کے جس نے اپنے آپ کو مہدی کہا ہے، اور اس کے علاوہ گوہر شاہیت کا فتنہ اور مہدویت کا فتنہ کہ اب تو بارش کی مینڈک کی طرح لوگ کھڑے ہو کے مہدی بن جاتے ہیں، بلکہ ترقی کر کے آگے عیسیٰ بھی بننے لگے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ امت کو جب سمجھایا جائے گا تو مسئلہ حل ہوگا۔ بہرحال ان احباب نے اطمینان کا اظہار کیا، اور پچھلے اسی مہینے کی 14 تاریخ کو یہاں کلکوا تشریف لائے، تو ان کے ساتھ طویل گفتگو ہوئی۔ تو ہم نے کہا کہ بھئی امت کو فتنوں سے واقف کرنا اور عقائد حقہ، صرف ختم نبوت ہی نہیں، امت کو عقیدہ ہی نہیں معلوم ہے، تو ان سب کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر جامعہ کے شاہراہ علم کے پلیٹ فارم سے جو چیزیں آتی ہے تو وہ ان کے سامنے رکھی گئی۔ تو ہمارے احباب کو کہا کہ آپ کے یہاں تو جو چیز ہم سوچ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کے یہاں پر سارا مٹیریل تیار ہے، مواد تیار ہے۔ تو میں نے کہا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، مہاراشٹر، گجرات اور ایم پی کے علماء کو جمع کیا جائے اور تحفظ عقائد اسلامیہ کا پروگرام رکھا جائے، اور ان کو صرف تقریر کر کر بھیج نہیں دیا جائے، بلکہ ان کو سمجھایا جائے کہ امت کے ہر طبقے کو عقیدہ کیسے سمجھائے۔ اسی ہدف کے پیش نظر ہم نے یہ پروگرام طے کیا۔ تو حضرت مولانا ابو القاسم صاحب بنارسی دامت برکاتہم سے رابطہ کیا احباب نے، ان لوگوں نے، اور حضرت سے کہا، میں نے کہا کہ اگر حضرت تشریف لے آئے تو بہت اچھی بات ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ میں 29 تاریخ کو آ سکتا ہوں۔ میں نے کہا اگر 8-9 تاریخ کو اگر آپ تشریف لاتے ہیں تو ہمارا سالانہ پروگرام بھی ہے۔ بہرحال تو ہمارے احباب کہنے لگے کہ 14-15 دن میں کیا پروگرام ہوگا؟ میں نے کہا اپنے کو شادی تھوڑی کرنی ہے، اپنے تو لوگوں کو بلا کر ان کے سامنے بات رکھنی ہے، اس میں کوئی پروگرام کے لیے کوئی بڑی تیاری کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے وسیع ہر چیز یہاں پر وسعت کے ساتھ عطا فرمائی ہے۔ آئیں گے، ان لوگوں کا استقبال کرنا ہے، صبح سے شام تک رہیں گے، کھانے پینے کا انتظام ہوگا، اور ختم ہو گئی بات۔ تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ 29 تاریخ کو تشریف لاتے ہیں تو بالکل تشریف لائیں۔ اتفاق سے حضرت مفتی خبیب صاحب دامت برکاتہم سے ہمارا کافی پرانا تعلق ہے، اور ہمارے اکابرین کی صحبت یافتہ، اکابرین سے حضرت کو خاص لگاؤ ہے، اور ان کی مجلسوں سے میں اسے استفادہ کیا ہے براہ راست، اور تصلب کے ساتھ ہمارے عقائد آپ خوب اچھی طرح واقف ہے۔ تو اسی دوران حضرت بھی 2-4 دن پہلے یہاں کلکوا تشریف لا رہے تھے، میں سفر میں جا رہا تھا، تو ہسپتال کے سامنے ملاقات ہوئی، میں نے معذرت کی، پھر اس کے بعد میں حضرت 2 دن یہاں پر حضرت نے قیام کیا، تو حضرت کو بھی ہم نے پھر اس وقت رابطہ کیا اور کہا کہ آپ کو بھی ہمارے اس پروگرام میں شرکت کرنی ہے، اور اس پروگرام کی آپ کو سرپرستی کرنی ہے۔ بہرحال آپ نے پیرانہ سالی کے باوجود ہماری دعوت کو قبول کیا اور آپ تشریف لائے، ہم آپ کے بے پناہ ممنون و مشکور ہیں۔ تو اس پروگرام کا اصل مقصد یہ ہے کہ امت کے ہر طبقے میں عقائد کی ترویج صحیح اسلوب کے ساتھ کیسے کی جائے، یہ اس کا ہدف اور مقصد ہے۔ کیونکہ میں مسلسل اسفار میں چل رہا ہوں، اس لیے میں کوئی خطبہ بھی تیار نہیں کر سکا، میں کچھ بھی لکھ نہیں سکا، لیکن ذہن میں جو چیزیں منتشر تھی میں نے اس کو آپ کے سامنے بیان کی۔ تو اصل امت کو جب عقیدہ بتائیں گے اور ان کے ذہن سے مرعوبیت کے بھوت کو نکالیں گے، مرعوبیت کا بھوت سوار ہے، اس کو نکالیں گے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ خود بخود امت فتنہ ارتداد سے بچ سکتی ہے۔ لیکن دنیا دارالاسباب ہے، محنت کرنا یہ ہمارا کام ہے، لہذا محنت تو کرنی پڑے گی۔ اور 2 باتیں کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ
ہمارے یہاں پر مرعوبیت کے ساتھ ساتھ ایک دوسری بیماری آتی ہے جدیدیت، کہ ہر چیز میں جدت کے طالب ہے. کہا نہیں ایسا ہونا چاہیے، کچھ نیا ہونا چاہیے. کچھ کیا ہونا چاہیے؟ نیا ہونا چاہیے. تو ایک ہے جدت اور ایک ہے تجدید، دونوں میں فرق ہے. اسلام میں تجدید کی گنجائش ہے، تجدد اور جدت کی گنجائش نہیں. دونوں میں فرق کیا ہے؟ تجدید کا مطلب اصول صحیحہ کو عصری اسلوب میں بیان کرنا، بات تو وہی ہوگی، لیکن آپ کے سامنے جو لوگ ہیں وہ جیسے سمجھنا چاہتے ہیں اس انداز میں ان کے سامنے بات کو پیش کرنا. حضرات مجددین جو قرن اول میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے شروع ہوتے ہیں اور حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی تک جتنے بھی مجددین آئے، انہوں نے کیا کیا؟ اپنے زمانے میں جو منکرات امت میں عام تھے اور اپنے زمانے میں جو برائیاں عام تھی، ان برائیوں کی نشاندہی کی، اور ساتھ ساتھ میں لوگ جس طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں اس انداز میں سمجھایا. حضرت حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے کیا کیا؟ مناظرے ہوئے، ہندوؤں کے ساتھ مناظرے ہوئے میل خدا شناسی وغیرہ میں، عیسائیوں کے ساتھ مناظرے ہوئے، اور انہوں نے اسلام کی برتری کو عقلی اصول میں ثابت کیا. عقل صحیحہ، عقل کے بھی دو طرح کے اصول ہیں، اصول فاسدہ اور اصول صحیحہ. تو اصول فاسدہ کے ساتھ اگر آپ بات کریں گے تو بات بنتی نہیں ہے، وہ کبھی نہ کبھی جا کر سامنے والا آپ کی بات کو توڑ سکتا ہے. لیکن اصول صحیحہ کے ساتھ آپ بات کریں، اب سامنے والے کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس کی بات ہے، لیکن ہمیں تو اصول صحیحہ، عقل کے بھی اصول صحیحہ کی روشنی میں اس بنا پر ہمارے اکابرین نے اس میدان میں محنت کی. تو اس بات کو سمجھنا ہے کہ جدت کے اس مرض میں مبتلا نہیں ہونا ہے، بلکہ ہمیں ہمارے اکابرین ہی کی چیزوں کو اچھے اسلوب میں لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایسے زمانے میں کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک باطل کی جتنی شکلیں ہو سکتی تھی وہ تمام برائی اور باطل اور بدی کی شکلیں وجود میں آ چکی تھی انسانی معاشرے میں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عمل میں آئی. اب حضور کی بعثت جب عمل میں آئی، کوئی بھی ایسی شکل نہیں ہے کہ جس کا رد وہاں پر موجود نہ ہو قرآن اور حدیث کے اندر میں. تو اب کوئی چیز بھی نئی نہیں ہے، باطل کی کوئی چیز بھی، چاہے 21ویں صدی میں آئے، چاہے 15ویں صدی ہجری میں ہو، چاہے 500 سال کے بعد ہو، مگر سارے باطل کی شکلیں وجود میں آئی. تب اللہ رب العزت نے حق کے اتمام اور اکمال کا اعلان کیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یونان میں دہریت وجود میں آ گئی. اسی دہریت کو نئے انداز میں آج مغربیت کے صورت میں پیش کیا جا رہا ہے. وہی دہریت ہے جو یونان کے جو فلاسفہ تھے اس میں بھی دو طرح کے تھے. کچھ ایسے تھے جو انبیاء کی تعلیمات سے حضرت سلیمان اور داؤد کے زمانے کے قریب تھے، ان کی تعلیمات سے متاثر تھے، وہ لوگ ٹھیک ٹھاک تھے. مگر جو لوگ انبیاء کی تعلیمات سے دور رہے اور ان کے اپنے زمانے کے حالات سے متاثر رہے، وہ لوگ انہوں نے باطل اور فاسد بنیادوں کو کھڑا کیا. انہی بنیادوں کو یہ لوگ دوبارہ زندہ کر رہے ہیں. لہذا ہمارے پاس قرآن اور حدیث میں باطل کو توڑنے کے تمام دلائل موجود ہیں، مگر وہ اس بات کے متقاضی ہے کہ اسے سمجھا جائے. اس کو سمجھنے کے لیے منطق پڑھنی پڑتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے فلسفہ پڑھنا پڑتا ہے.
اس کو سمجھنے کے لیے اصول مناظرہ سے واقفیت حاصل کرنی پڑتی ہے۔ اب ہم لوگوں نے اپنے نصابوں سے منطق، فلسفہ اور مناظرہ تو ادھر دور دور تک کہیں ہے ہی نہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم عقلی چیزوں کو جب تک کہ منطقی اور عقلی چیزوں کو خود نہیں سمجھیں گے، ہم اس کی روشنی میں، صحیح اصول کی روشنی میں کیسے رد کر سکتے ہیں؟ لہذا ایک بات تو یہ ذہن میں ہونی چاہیے کہ باطل کی کوئی نئی شکل نہیں ہے۔ دوسری بات، مولانا مناظر حسن گیلانی صاحب نے فرقہ بندی کا فلسفہ میں ایک اچھی بات لکھی ہے، مجھے بڑی پسند آئی۔ آپ نے لکھا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین اور حضرات تابعین کی موجودگی میں قرن اول اور قرن ثانی میں فرقہ باطلہ داخل فی الاسلام کی تمام شکلیں وجود میں آ گئی، اس کے اصول تمام وجود میں آ گئے، اور ہمارے صحابہ نے اور تابعین نے اس سے کیسے نمٹا جائے اس کا طریقہ عملی طور پر کر بتا دیا، کتابوں میں بھی اور عملی طور پر بھی۔ کہا قیاس کا تقاضا، میں حضرت کی اس بات پر حاشیہ لگاتا ہوں کہ قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پہلے 300 سال تک کوئی بھی فرقہ باطلہ وجود میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن آپ دیکھیں گے اعتزال بھی قرن اول میں وجود میں آتا ہے، انکار تقدیر بھی قرن اول میں وجود میں آتا ہے، خوارج بھی قرن اول میں وجود میں آتا ہے، روافض بھی قرن اول میں وجود میں آتے ہیں، اس کے بعد مرجیہ اور جہمیہ یہ بھی قرن اول کے اواخر اور قرن ثانی کے اوائل میں وجود میں آتے ہیں۔ یہ اصول الفرق کہا جاتا ہے، فرق باطلہ کے اصول ہے، یہ سب ان کی موجودگی میں۔ کیوں؟ کہا اللہ کی حکمت اس میں یہ ہے کہ حضرات صحابہ اور حضرات تابعین کے پاس جو علم تھا، اس علم کی روشنی میں باطل کو وہ جتنا مضبوطی کے ساتھ ڈیفینس کر سکتے تھے، اس کا مقابلہ کر سکتے تھے، بعد میں آنے والوں کے اندر میں وہ سکت نہیں ہو سکتی تھی۔ تو ان کی موجودگی میں جب تمام باطل کی شکلیں داخل فی الاسلام والی بھی وجود میں آ گئی تو انہوں نے اس کا طریقہ بتا دیا۔ اب انہی کی تعلیمات کی روشنی میں ہمارے لیے قیامت تک آنے والے تمام کے تمام فرقوں کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو گیا۔ تو داخل فی الاسلام اور خارج فی الاسلام، داخلی اور خارجی جتنے بھی حملے ہیں، ان تمام حملوں سے اسلام کو اللہ رب العزت نے محفوظ کیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ گویا کہ اس کی کرشمہ سازیاں ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں کتاب اللہ کو سمجھنے سمجھانے کے لیے رجال اللہ کو کھڑا کیا۔ تو اس لیے ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہمیں اپنی کتابوں میں موجود چیزوں کو سمجھ کر امت تک مؤثر انداز میں پہنچانا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر مزید ہمیں صرف سمجھنے اور سمجھانے کا کام کرنا ہے، نیا علم کلام کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں۔ ارے بھائی نیا علم کلام کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ دنیا میں اصول بھی نئے سرے سے بنائے جاتے ہیں کیا؟ اب عجیب جدت کا بھوت سوار ہے، کہا اصول فقہ نیا بناؤ، اصول کلام، کہا کہ کلام نے اصول تو اصول ہوتے ہیں، اصول کو آپ کیسے نیا کر سکتے ہیں؟ اصول میں کوئی کسی قسم کے تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ آپ بلڈنگ میں رینوویشن کرنا چاہتے ہیں، اس کو نیا کرنا چاہتے ہیں، تو نیچے سے توڑنے کے بعد آپ اس کو بنائیں گے تو بچے گی نہیں وہ تو۔ لہذا اس بنا پر ان نزاکتوں کو سمجھنا یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے علماء، ائمہ، مکاتب، اساتذہ، چونکہ اپنا مجمع ہے اس لیے کہنے میں کسی قسم کا تعمل نہیں ہے کہ ہم نے مطالعہ اور پڑھنے کا ذوق ہی باقی نہیں رکھا۔ جب پڑھتے ہی نہیں تو آئے گا کیا؟ مطالعے کے بغیر تو کام چلے گا نہیں۔ تو ایک تو یہ کمی ہماری۔ دوسری، ہمارے اکابرین کا طریقہ یہ رہا کہ ہمارے اکابرین ہمیشہ اپنے بزرگوں سے وابستہ رہے۔ تزکیہ نفس ہم نے اس کی طرف بھی توجہ نہیں دی، نہ تزکیے پر ہماری توجہ اور نہ اصول پر ہماری توجہ،
تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم مؤثر کام نہیں کر سکتے ہیں۔ بہرحال اگرچہ مجھے مختصر میں اپنی بات کہنی تھی، مگر چونکہ ان چیزوں کا آنا بھی ضروری تھا، اس وجہ سے میں نے کھڑے ہو کر اسی لیے گفتگو کی تاکہ جلدی سمیٹ لوں، مگر باتیں آتی گئی اور میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلا گیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنی میں امت کے عقائد پر محنت کی توفیق مرحمت فرمائے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جو سفر ہے بھاولپور کا، میں جتنی مرتبہ اس کو پڑھتا ہوں میرے آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ ہمارے علماء نے عقائد کے تحفظ کے لیے کیسی قربانیاں دی۔ حضرت خونی بواسیر کی بیماری میں مبتلا تھے اور انتہائی ایک تو عمر کے آخری مرحلے سے گزر رہے تھے، ایک طرف بیماری ہے، صحیح سے بیٹھ نہیں سکتے تھے، صحیح سے لیٹ نہیں سکتے تھے، لیکن جب حضرت سے کہا گیا کہ بھاولپور میں ایسا مقدمہ پیش ہوا کہ ایک عورت، مسلمان عورت، کسی حافظ صاحب کی بچی کا کسی آدمی سے رشتہ ہوا، جب شادی کا موقع آیا تو پتہ چلا کہ وہ قادیانی ہو گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نہیں شادی کریں گے۔ اس نے انگریز کے یہاں مقدمہ دائر کر دیا کہ بھئی مجھے مسلمان ہونے سے خارج کیا جا رہا ہے، میں قادیانی ہوں مگر میں مسلمان ہوں۔ یہ مقدمہ تقریباً 8 سے 10 سال چلا۔ 1926 سے وہ مقدمہ شروع ہوا تھا، 34 یا 36 میں جا کر اس کے بارے میں آخری حتمی شکل آ رہی ہے۔ تو لوگوں نے کہا، وہاں سے بھاولپور سے وہاں کے جو علماء تھے انہوں نے حضرت سے رابطہ کیا، کہا کہ حضرت ایسی بات ہے، چونکہ دیوبند ہمارا مرکز ہے تو ہم چاہیں گے کہ ہمارا اس سلسلے میں تعاون ہونا چاہیے، اس لیے کہ باطل بڑا مکار ہے قادیانی، اور اس کے سامنے بہت مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہنے کی ضرورت ہے۔ تو فرماتے ہیں اتنی بیماری کے باوجود اس زمانے میں گاڑیوں کا کوئی صحیح انتظام نہیں، آپ نے دیوبند سے پاکستان کے اس بھاولپور کا سفر کیا۔ آپ بیٹھ نہیں سکتے تھے، آپ لیٹ نہیں سکتے تھے، پیرانہ سالی تھی، حج کے لیے آپ نے تیاری کی تھی، اس کو بھی آپ نے موقوف کر دیا اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آپ بھاولپور پہنچے۔ اللہ کا کرنا ایسا کہ جب وہاں پہنچے تو اللہ رب العزت نے اس بیماری میں بھی افاقہ دیا حضرت کو۔ جب حضرت وہاں پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے اتنی پیرانہ سالی کے باوجود اتنا لمبا سفر کیا تو ہم آپ کے ممنون و مشکور ہیں۔ تو حضرت کا جمعہ میں خطاب ہوا، اس خطاب میں حضرت نے کہا کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر حملہ ہو اور اگر انور شاہ کشمیری بیٹھا رہے تو گلی کا کتا بھی انور شاہ کشمیری سے اچھا ہے۔ کہا کہ میرے نبی کے ختم نبوت پر حملہ ہو اور ہم اس کا دفاع نہ کر سکیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب کہتے ہیں کہ حضرت نے کہا کہ میں تو اپنی نجات اسی میں سمجھتا ہوں کہ ختم نبوت کے اس عقیدے کو امت میں اس طرح سے بیان کیا جاوے کہ امت کا کوئی فرد اس فتنے کے اندر میں مبتلا نہ ہو سکے۔ ہمارے مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری، حضرت عطا اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرقدہما، ان جیسے لوگ اگر اس وقت کھڑے نہ ہوئے ہوتے تو شاید ہندوستان کی بڑی آبادی اس فتنے کی لپیٹ میں آ چکی ہوتی۔ تو عقائد کا تحفظ بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا واقعہ مسلم شریف کے شروع میں آتا ہے کہ ایک خراسان سے کچھ لوگ پہنچے اور کہا کہ ہم فلاں جگہ سے آئے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے یہاں پر تقدیر کا انکار کرنے والے پیدا ہوئے ہیں۔ کہا جی ہاں فلاں فلاں ہے۔ تو آپ نے کہا ان سے کہہ دینا انی بری منہم وہم براء منی، کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری۔ تو صحابہ نے عقائد کے باب میں کمپرومائز نہیں کیا، اور یہ باب کمپرومائز کا ہے بھی نہیں۔ بہرحال اس لیے اس کی نزاکت کو سمجھے، قرن اول سے لے کر آج تک ہمارے اکابرین امت کے عقائد پر محنت کرتے آئے،
ہم نے جو سستی کی ہے اپنی اس سستی کو ختم کر کر ہم اس پلیٹ فارم سے انشاءاللہ حضرت مولانا مفتی خبیب صاحب اور مفتی ابو القاسم صاحب اور ہمارے اکابرین کی سرپرستی میں آپ تک کے مواد کو پہنچانے کی کوشش کریں گے جو ہمارے ان اکابرین کی نگاہوں سے گزرے گا، اور اسی کو آپ کو امت کے ہر طبقے میں عام کرنا ہے۔ مکاتب میں بھی ہمارے بچوں پر عقیدے پر محنت کرنی ہے، مدارس میں بھی ہمارے نصاب کے اندر میں علم کلام اور علوم عقلیہ کے مباحث کو شامل کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے بیانوں میں بھی ہم عقائد کے سلسلے میں فکرمند ہو کر اپنے بیانوں میں ان چیزوں کو بیان کریں، اور ہمارا اصلی تعلیم یافتہ طبقہ ان لوگوں میں بھی ہم عقائد کی محنت کریں۔ تو انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ کہاں تک کس طریقے سے اور کس اسلوب کے اندر میں اس پیغام کو پہنچایا جائے، ہم اس سلسلے میں رہنمائی کی حتی المقدور کوشش کریں گے۔ اللہ ہم سب کو اخلاص و للہیت کے ساتھ اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی رضامندی کے لیے قبول فرمائے، اور اللہ ہمارے لیے فتنوں سے بچنے کا سامان مہیا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ہمیں ظاہری اور باطنی جو فتنے ہو چکے ہیں اور جو آئندہ ہونے والے ہیں، جو علمی اور فکری اور اصلاحی جس طرح کے بھی فتنے ہیں، ان تمام فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔